السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 7۔ یاور نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں صرف تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے جب تم بھری پنچایت میں نکاح متا کرنے کی بات کی تھی۔ تمہیں مار کے سب ختم نہیں کروں گی۔ جو آگ میرے اندر لگ گئی اس میں تمہیں جلنا ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے گولی ماری تھی۔ یاور کے دل سے تھوڑا سا نیچے گولی تھی۔ وہ گارڈز کو جانے کا پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی صبیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ محبوب کے ہاتھوں گولی بھی اسے پھول لگ رہی تھی۔ تم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ زرکان نے اسے گھل لینا چاہی۔ لالا آپ جائیں یہاں سے۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ اگر آپ یہاں رکے تو خان حویلی کے لوگ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اس نے زرکان کو وہاں سے جانے کا کہا مگر خود یاور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ آنکھیں اب مدھم مدھم بند ہونے لگی تھی مگر ابھی بھی وہ صبیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ موت سے پہلے محبوب کا دیدار بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ تم نے مجھے محبت میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا۔ اگر آج میں بچ گیا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اس کی آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں۔ لاوارث کی طرح وہ زمین پر پڑا تھا۔ السلام علیکم۔ دانی نے لاؤنج میں سب کو سلام کیا اور چائے ٹیبل پر رکھی۔ بھابھی، خان بابا مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب جانتے ہیں نگینا تم شادی کی بات کرنے آئی ہو، اس لیے تم سب کے سامنے بات کر سکتی ہو۔ جانتی ہوں خان بابا مگر اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں بچے کمرے میں چلے جائیں۔ خان بابا نے دانی اور حرم کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں اٹھ کر چلی گئیں۔ زاویار زبیر کا اشارہ اس کی جانب تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ جو بات ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس کی آواز میں ایک رعب تھا۔ ٹھیک ہے مگر تم ہماری بات کو صبر تحمل سے سنو گے۔ ایسی بھی کیا بات ہے زبیر؟ خان بابا دانی اور جلال کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب نہیں ہو سکتی؟ جلال دانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم جانتے ہوئے دانی اس کی بچپن کی مانگ ہے اور ہمارے خاندان میں شادی ایسے ہی ہوتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے خان بابا۔ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے کہا اگر اس کی شادی دانی سے ہوئی تو وہ خود کو جان سے مار دے گا۔
اور آپ کا نوابزادہ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ زاویار نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے زاویار؟ سلطان نے غصے سے مٹھیاں پھینچی۔ سوال تو سوال ہوتا ہے بابا سائیں۔ مجھے حرم پسند ہے اور میں حرم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے پر اعتماد ہو کر جواب دیا۔ ابھی ابھی وہ حال میں آیا تھا۔ زاویار کے سوال پر اس نے بغیر کچھ سوچتے جواب دیا۔ زاویار نے پیچھے دیکھا تو جلال تھا۔ اس نے ایک جست میں اسے گریبان سے پکڑا۔ حرم کا نام اپنی زبان پر لانے کا سوچنا بھی مت۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خان بابا، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اپنے پوتے کو؟ وہ میرے بیٹے کو گریبان سے پکڑ رہا ہے۔ بس پھپھو سائیں، اگر اس نے حرم کا نام اپنی زبان سے دوبارہ لیا تو میں بھول جاؤں گا۔ یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ یا پھر تم بھی حرم پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ بکواس بند رکھو۔ زاویار نے زور سے مکہ مارا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے دانی پسند نہیں ہے۔ دانی اچھی لڑکی ہے مگر مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ خان بابا، اسے بولو یہاں سے چلا جائے، ورنہ میں سارے رشتے توڑ کر واپس چلی جاؤں گی۔ جلال میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ پھپھو سائیں، اکلوتا ہے اس وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ جو بات اس نے کی ہے اس بات پہ میں اسے دفن کر دیتا۔ سائیں، وہ یاور سائیں کو بلال بھاگتے ہوئے زنان خان میں داخل ہوا۔ بلال ابھی جاؤ، میں آتا ہوں۔ زاویار نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سائیں، وہ یاور سائیں کو گولی لگی ہے۔ یہ بات بہت دھیمی آواز میں کی گئی تھی مگر زنان خانے میں سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، چھوٹے سائیں کو گولی لگی ہے۔ ہسپتال والے آپریشن سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پولیس کیس ہے۔ کون سا ہسپتال؟ جس ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے اسے نوکری سے نکلوا دو۔ زاویار نے اسے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے پیچھے کے ماحول کو نظر انداز کیا تھا۔ زہیب، میرا یاور، زرمش کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، وہ ٹھیک ہوگا۔ وہ خان ہے، ایک گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں بھی چلوں گی۔ نہیں زرمش، تم رکو، ہمیں جانے دو۔ سلطان، مجھے لے چلو، خان بابا نے ہانپتی آواز سے کہا تھا۔ انہیں اپنے تینوں پوتے عزیز تھے۔ یہ شور کس چیز کا ہے؟ چھوٹی چچی سائیں کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تو اماں یہ شور کس چیز کا ہے؟ چھوٹی چچی سائیں کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تو اماں سائیں ٹھیک تھیں۔ نیچے چلتے ہیں۔ دانی اور حرم دونوں ہی جلدی سے نیچے آ گئیں۔ ابھی دونوں سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔
میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے زہیب، میں مر جاؤں گی۔ سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ ہم سب کی دعا ہے اس کے ساتھ۔ بھابھی وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ دانی کے قدم وہیں رک گئے۔ لالا کو کیا ہوا ہے مورے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ یاور کو گولی لگی ہے، نگینا نے دانی کو کندھے سے پکڑ کر کہا۔ لالا کو گولی؟ مورے یہ جھوٹ ہے، لالا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں لالا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کچھ نہیں ہوگا دانی لالا کو۔ حرم نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ یاور کو اس سے بھی دانی کی طرح محبت تھی۔ وہ حرم کو بھی دانی کی طرح رکھتا تھا۔ جلال ایک طرف کھڑا حرم کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ترس گئی تھیں محبوب کے دیدار کو۔ محبوب کا دیدار ہونا بھی جنت ہے۔ جلال تم مجھے اور زرمش کو لے چلو، نگینا نے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ کہیں نہیں جانا آپا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ یہ وقت ان سب کا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو بھابھی آپ گھوم لیں بیٹے کو لے کر۔ خوشی تو آپ کو بہت ہوگی نا۔ جلال نے حرم کو پسند کیا، دانی کو ٹھکرا کر اس نے حرم کو ترجیح دی۔ بیٹے کا دکھ الگ، بیٹی کا الگ کھا گیا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ یہ ٹھیک موقع ہے کیا بات کرنے کا؟ میں نے کبھی دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ دانی بھی میری بیٹی ہے، اور اگر بات رشتے کی ہے نا آپا، آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں۔ میں کبھی بھی حرم کا ہاتھ اسے نہیں دوں گی۔ مامی، جلال نے کرہ کر دیکھا۔ بس اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ جلال تم گاڑی نکالو۔ زرمش ابھی یاور کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر حویلی سے باہر لے آئی۔ تم نے حالے کو بتا دیا تھا کہ آج تم واپس آ رہے ہو؟ نہیں، میں اسے سرپرائز دوں گا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ داجی کو کال کی تھی مگر کال نہیں اٹھائی۔ دوبارہ میں نے سوچا گھر جا کر ملتا ہوں بابا اور مورے کے بعد داجی نے بہت خیال رکھا ہے۔ اس وقت وہ لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تھے، وہاں سے گاؤں کے لیے ٹیکسی بک کی تھی۔ گاؤں کا سفر قریباً 2 گھنٹے کا تھا۔ چٹاخ تمہارا دماغ خراب تھا؟ جن خانوں سے ہم تمہیں بچا رہے تھے
تم ان کے سامنے اپنی موت کو للکارنے لگے تھے۔ تھپڑ مارنے سے سب بدل نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ کس بات کا جواب چاہتے ہو تم؟ داجی کی گرجدار آواز پر سب پلٹے تھے۔ مجھے جواب چاہیے۔ حالے بچپن سے میری منگ تھی، اسے ونی میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ لوگ جانتے تھے حالے سے مجھے محبت ہے، پھر کیوں کیا ایسا؟ تو برخودار ہم کیا کرتے؟ خان خون کے بدلے خون چاہتے تھے، پھر مرنے دیتے تمہیں؟ مرنے مرانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حالے کو واپس اس حویلی میں لانے کے لیے اگر مجھے زران کو قتل کرنا پڑا تو میں ایسا کر دوں گا۔ اس نے میرے پاس بیوہ ہو کر واپس آنا ہے تو میں اسے بیوہ کر دوں گا۔ سن رہے ہیں آپ ابا؟ یہ اپنا خون ہے۔ تم اب حالے کو واپس نہیں لے کر آؤ گے، میں اسے لے کر آؤں گی۔ ونی کی بات تھی تو آپ لوگ صبیحہ کو دے دیتے۔ لالا وہ پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس بھائی کے لیے آج اس نے قتل کیا وہ اس قدر بے حس تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا صبیحہ؟ برسوں سے روایت ہے بہن بھائی کے لیے قربان ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو خان نے کہا تھا ان کو نکاح متا کرنا ہے۔ تم چاہتے تھے تمہاری بہن اس کے بستر پر طائف کا کردار ادا کرتی۔ مورے بس کریں، بیوی ہے وہ زران کی، نکاح ہوا ہے۔ نکاح میں دی گئی عورت سے مرد اپنا حق ضرور وصول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ طائف ہے۔ لالا آپ کی سوچ اس قدر گھٹیا ہے؟ میں نے ایسا بھی کیا کہا؟ کیا تم خان کی محبت میں گرفتار نہیں ہو؟ کیا پچھلے 8 ماہ سے تم اسے نہیں ملتی رہی؟ لالا بس کریں، کیا یہ سچ ہے صبیحہ؟ سراج نے غصے سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ سب میں نے لالا کے لیے کیا تھا، میں بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو مرنے کیوں نہیں دیا یاور کو؟ ایک گولی کیوں ماری؟ گولی؟ تم نے یاور کو گولی ماری ہے؟ جی، اور میں تو جان سے مارنا چاہتا تھا مگر نہیں۔ اچھا تھا آپ ونی میں دے دیتے، محبت بھی مل جاتی اور قرض بھی ادا ہو جاتا۔ صبیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اسے افسوس ہو رہا تھا۔